آج کے وی لاگ میں ہم آپ کو وادی لیپا، مظفر آباد اور نیلم کی سیر کا حال بتائیں گے۔ ساتھ ہی آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اہم معلومات بھی فراہم کریں گے۔ یہ معلومات ان لوگوں کے لیے مفید ہوں گی جو مستقبل میں لیپا اور نیلم جانا چاہتے ہیں۔ میرپور سے میرے ساتھ ڈی ڈی بے نظیر انکم سپورٹ ضلع نیلم، ریاست علی ثاقب اور فیصل بشیر تھے۔ ہم میرپور سے تقریباً 10 بجے روانہ ہوئے۔ 1 بجے ہم راول پنڈی پروفیسر محمد عتیق ہاشمی کے گھر پہنچے، وہاں سے انہیں اپنے ساتھ لیا اور 2 بجے مظفر آباد کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ مظفر آباد سے پہلے مری سے آگے ریاست صاحب کی فرمائش پر جنگل ہوٹل میں دن کے کھانے سے لطف اندوز ہوئے، پھر مظفر آباد سے وادی لیپا کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ ہم مظفر آباد سے شام 7:30 بجے نکلے۔ ہٹیاں بالا سے ہوتے ہوئے وادی لیپا کی طرف سفر انتہائی مشکل تھا۔ سنگل روڈ تھی۔ وادی لیپا پہنچتے ہوئے تقریباً 52 موڑ آتے ہیں۔ ہر موڑ پر گاڑی کی چیخیں نکلتی ہیں۔ ہم 1 بجے وادی لیپا وینس گیسٹ ہاؤس پہنچے، رات کا کھانا وہیں کھایا۔ دوسری صبح 18 جون کو وادی لیپا کے خوبصورت مناظر دیکھے جو دل کو موہ لینے والے تھے۔ خوبصورت آج مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لیپا کے مناظر جو ہے ریاست صاحب عام پبلک کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ لیپا ضرور آئیں۔ فیصل صاحب آپ جرمنی جا رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، آج 18 جون ہے لیکن سردی محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں سردی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سردی بغیر لوگ پنکھے کے رہ رہے ہیں، تو یہ تو نیچرل بیوٹی ہے۔ دیکھیں پہاڑی علاقہ ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ ابھی جون کا مہینہ ہے تو گرینری نظر آ رہی ہے آپ کو۔ دن کا کھانا ریاست صاحب کے دوست قذافی مغل کی رہائش گاہ پر تھا۔ یہ کھانا دیسی تھا جو ہمیں بے حد پسند آیا۔ یہ جی ہم 4x4 جیپ پر قذافی صاحب کے گھر لنچ کرنے کے بعد انتہائی ڈیلیشیس اور روایتی میں ساگ اور لسی اور دہی بڑے عرصے کے بعد جناب کھایا ہے۔ یہ عبد میں جو ہمیں سروس دے رہے ہیں، ان کی گاڑی ہے۔ باجی کیا نام ہے آپ کا؟ منیر بھائی۔ اور ایک ہمارے دوست ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہے فیصل صاحب ہیں، سب واقف ہیں ان سے، لیکن اٹلی میں ان کو ماسٹرز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ماسٹر فیصل چودھری صاحب۔ وادی لیپا جانے والوں کو میرا مشورہ ہے کہ راستے کی پوری معلومات کر کے وہاں جائیں۔ وادی لیپا سے واپسی کا سفر دن 2 بجے کے بعد شروع ہوا۔ ہم شام کو مظفر آباد پہنچے۔ پروفیسر محمد عتیق ہاشمی کے ایک دوست کے نیو ہوٹل کا افتتاح تھا، ہم بھی وہاں پہنچے۔ 2-3 گھنٹے وہاں رہنے کے بعد رات مظفر آباد اکبر انٹرنیشنل ہوٹل میں قیام کیا۔ تیسرے دن یعنی 19 جون کو ریاست صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ صبح 6 بجے نیلم 8 مقام روانہ ہو گئے، جبکہ میں نے عتیق ہاشمی اور فیصل کے ہمراہ نیلم کی طرف سفر صبح 10 بجے شروع کیا۔ راستے میں 8 مقام کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے 8 مقام سے اس پار مقبوضہ کشمیر کے جو علاقے نظر آتے ہیں وہ دیکھے۔ دن 2 بجے 8 مقام بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر پہنچے، جہاں ڈپٹی ڈائریکٹر ریاست علی نے ہمارا استقبال کیا۔ رات ہم نے PW ریسٹ ہاؤس میں گزاری۔ یہ ریسٹ ہاؤس بہترین لوکیشن پر واقع ہے۔ دوسری صبح 20 جون کو میں نے ہمراہ پروفیسر محمد عتیق ہاشمی اور فیصل چودھری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقوم کی ترسیلی مرکز چوڑا تحصیل 8 مقام ضلع نیلم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی ڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ضلع نیلم ریاست علی ثاقب چودھری نے ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ دوپہر تقریباً 5 بجے ہم نے 8 مقام سے اسپیشل جیپ لی اور کیل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کیرن اور شاردا کے خوبصورت مناظر دیکھے۔ ہم شاردا کے مقام پہ ہیں، یہ دیکھیں خوبصورت آبشار اور انتہائی دلکش منظر۔ پانی کی آواز میں شاید دل کی آواز بھی واضح نہ ہو سکے۔ اس وقت ہم چائے پینے کے لیے رکے ہیں، لیکن اتنا خوبصورت یہ منظر ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف کرنے کو جی جاتا ہے۔ شاردا میں نیلم کی مشہور ٹراؤٹ فش تناول کی، وہاں سے کیل کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جناب اس وقت ہم شاردا میں موجود ہیں اور یہ جو یہاں کی سب سے مشہور فش ہے ٹراؤٹ فش۔ یہاں پہ دو قسم کی ٹراؤٹ فش ہے، ایک جو ہوتی ہے وہ فارم کی ہوتی ہے اور ایک دریا کی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے تصدیق کروائی ہے، یہ دریا کی ٹراؤٹ فش ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد یہ پکنا شروع ہو جائے گی، گرل کروائیں گے اور ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے یہ پتی کس طرح ہے اور اس کے بعد یہ کتنی لذیذ ہوتی ہے، یہ فیصل بتائے گا۔
اس وقت گرل فش جو ہے وہ تیاری کے آخری مراحل میں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جناب بھٹی جو ہے وہ جل رہی ہے اور گرل فش بھی یہ ساتھ پڑی ہوئی ہے اور ہم بھی اب بھوک سے نڈال ہو رہے ہیں اور اس ماحول کو ہم فلی انجوائے بھی کر رہے ہیں. یہ جناب آپ ٹروٹ فش جو ہے میرے سامنے پڑی ہوئی ہے جناب, بڑی زبردست خوشبو ہے. صاحب کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی, بہت نائس ہے جی, مزہ آ گیا. ایک صاحب کیا بات ہے جی. نصیر صاحب کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جب وہ نیلم آئے تو نیلم کی ٹروٹ کھائیں, لیکن یہ کر لیں, کنفرم کر لیں کہ یہ ٹروٹ جو ہے وہ اوریجنل ہونی چاہیے. یہ اوریجنل ہے اور اس کا بہت ٹیسٹ ہے. رات 12 بجے کیل گیسٹ ہاؤس پہنچے. رات کیل میں گزارنے کے بعد 21 جون کو صبح 5 بجے اسپیشل جیپ سے تاؤ بٹ کی طرف روانہ ہوئے. کیل سے تاؤ بٹ کا سفر بڑا دشوار گزار ہے. سنگل روڈ ہے جو جگہ جگہ سے توڑ پھوڑ کا شکار ہے. جیپ پر اتنے جھٹکے لگتے ہیں کہ بندے کی بس ہو جاتی ہے. ہم نے راستے میں ہی ناشتہ کیا. دن 12 بجے تاؤ بٹ پہنچے. اس وقت ہم تاؤ بٹ کے علاقے میں ہیں. ابھی ہم تاؤ بٹ مکمل طور پہ جہاں پہ سیاحتی مقام ہے وہاں پر ہم نہیں پہنچے. ایک جگہ پہ ہم رکے ہیں, یہ مولال ویو ہوٹل ہے, یہاں پہ ہم ناشتہ کریں گے. یہ دریا کا خوبصورت منظر ہے, کیونکہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں اور بہتے پانی کا شور جو ہے وہ انسان کو عالم میں میوزک میں لے جاتا ہے. انتہائی خوبصورت منظر ہے. جب بھی آئیں آپ اس جگہ رکیں اور ان مناظر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں. تاؤ بٹ کی خوبصورتی انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے. اگر سفری سہولیات فراہم کر دی جائیں تو حکومت اس علاقے میں سیاحت سے اربوں روپے کما سکتی ہے, مگر اس علاقے میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ ادھر سہولت نام کی کوئی چیز حکومت نے فراہم نہیں کی. نیلم کا جو آخری مقام ہے جس کو تاؤ بٹ کہتے ہیں یہاں موجود ہے. یہ وہی تاؤ بٹ ہے جس کو ہم نے مختلف لیڈران کی سپیچز میں سنا تھا کہ ہم تاؤ بٹ سے بھمبر تک اکٹھے ہیں. تو یہ تاؤ بٹ ہے. یہاں 8 مقام سے اگر تاؤ بٹ آئیں تو مسلسل 8 گھنٹے کا سفر ہے اور تھکا دینے والا سفر ہے. اور جو یہ سفر کرتے ہیں ان کی شکلیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں, اس طرح کی بھی ہو جاتی ہیں, اس طرح کی بھی ہو جاتی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بندہ تھک کے چور ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو پھر ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. تاؤ بٹ میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم واپس کیل شاردا سے ہوتے ہوئے رات 10 بجے 8 مقام پہنچے. دوسرے دن 8 مقام سے واپسی کا سفر شروع کیا.